الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبوت انسانوں کی ایک بہت بڑی اہم ضرورت تھی. اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو نہ بھیجتے تو ہمیں بالکل یہ پتہ نہ ہوتا کہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم کیسے پلیز کر سکتے ہیں اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ نبیوں کا مقصد ہی یہ تھا، نبیوں کا بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانیت کو صحیح راستے پہ لاؤ. اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو سب میں پائی جاتی. مثال کے طور پر انسان ہونا. کوئی نبی فرشتہ نہیں آیا، کوئی جنات نہیں آیا، بلکہ یہ مان لو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ سارے انبیاء انسان تھے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو گڑبڑ ہے، ایمان نہیں. ہاں، سارے انبیاء نبی، جتنے بھی سارے انبیاء تھے وہ سارے انسان تھے، بشر تھے. بشر کے معنی انسان. اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا، لیکن فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بنا کر بھیجا، کیونکہ وہ آتے تو کیسے آتے؟ بہت سارے اعتراضات ہو جاتے ان پر کہ فرشتوں کو کہتے نہ تمہاری بیویاں نہ بچے، نہ تمہیں کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ہم تم کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم تم کو کیسے فالو کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ فرشتوں کی طاقت کتنی زیادہ، انسانوں کی طاقت کم ان کے مقابلے میں. پھر ان کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اور ہماری یہ ساری ضرورتیں ہیں. اور ان ضرورتوں کے ساتھ پھر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ والد مرحوم نے فرمایا کہ شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا اس بات کا علم ہونا کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ضروری ہے کہ نہیں؟
بہت سارے لوگ ٹیکنیکل بات رکھتے ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹ یاد رکھنا، بشر کے معنی انسان، اور اگر اس کو کٹ کر کے بولو بشر تو دوسرا معنی ہو جاتا ہے۔ بشر برائی کے ساتھ، یہ دو لفظ ہے، بشر پورا لفظ، پورا لفظ، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور ایک لفظ ہے فارسی میں بشر، بس کے معنی ساتھ، اور شر کے معنی برائی، تو کوئی بھی نبی برائی کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اب یہ بعض لوگ اس طرح ٹیکنیکل بات کرتے ہیں پبلک کے سامنے کہ بشر نہیں تھے، کھیل رہے ہیں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا، پیشاب پاخانہ بھی کیا، شادیاں بھی کی، آپ کے یہاں بچے بھی ہوئے، آپ پیدا بھی ہوئے۔ ہاں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ تو ولید بن عراقی سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ عرب میں تھے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے۔ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے یا بطور فرض کفایہ کے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اور سارے انبیاء بشر تھے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو میں مانتا ہوں کہ وہ سارے انسانوں کے لیے نبی تھے، لیکن میں نہیں مانتا کہ وہ انسان تھے، اس کا ایمان گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کفر ہے، یاد رکھو اس بات کو، قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام اور اللہ نے بھیجا ہے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام بشر یعنی انسان ہونے میں برابر۔ دوسری چیز، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سچے تھے، کسی ایک کے اندر بھی کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی، سارے سچے۔ اور تیسری چیز، سارے معصوم تھے۔ معصوم کے معنی جس کے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد وہ معصوم، کفر سے دور۔ ہاں معصوم ہونا ضروری۔ ارے بھائی آج کے مولوی کو اگر کچھ کرتے ہم نے دیکھ لیا ہو تو اس کے بارے میں ہم اعتراض کر دیتے ہیں، کرے فلاں مولوی تو یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر نبی معصوم نہ ہوتا تو ان کو مانتا کون؟ بھائی ہم لوگ تو معصوم نہیں، نبیوں کے سوا اور چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں چاہے کتنے بڑے مولانا مفتی صاحب کیوں نہ ہو، صحابہ بھی کیوں نہ ہو، صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، وہ محفوظ تھے۔ دو چیزوں میں فرق ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، سارے انبیاء ایسے تھے۔ اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ ادھر کبھی پھر جاتے نہیں۔ صحابہ سے، بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، بعض صحابہ سے چوری بھی ہوئی، ایسی برائیاں ہوئی صحابہ سے، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی۔ اور ہمیں اس کا حق نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہے صحابہ کے بارے میں، ہاں کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے فیض لیا۔ تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے بشر تھے، انسان تھے، اور سارے کے سارے سچے تھے، اور سارے کے سارے معصوم تھے۔ ہاں
اگر کسی روایت میں کوئی بات آئی تو اس روایت کا جواب دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے 3 مرتبہ جو بات کہی تھی، جس کو جھوٹ کہا جا سکتا تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، توریہ تھا، ظاہر میں لگتا جھوٹے پیچھے کچھ حقیقت تھی. اس کے میں کلام کر چکا ہوں پہلے یہیں کو بیٹھ کے. تو سارے انبیاء معصوم، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ مکمل کی. کسی نے کوئی پیغام باقی نہیں رکھا، سارے پیغام پہنچا دیے. اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات. یہ سارے عقائد ایسے ہیں جس میں سارے نبی برابر ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور بھی خوبیاں ہیں جس کو مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے. میں نے آپ کو ابھی بھی کہا کہ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو پہنچانا. لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ احکام کو تو سائڈ پہ کر دیا. اللہ کے نبی کی پیدائش کیوں ہوئی؟ کار رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے. لیکن احکام پسے پش ہو گئے اور ہم پیدائش کو منانے لگتے. اور یہ بھی خوشی ہونی چاہیے، نبی کی پیدائش بہت بڑی نعمت، نبی کا تذکرہ کرنا عبادت. لیکن آج ہم جو دنیا کے رو میں بہ گئے ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ کیک بنا کے کاٹے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں خلاف شرع ہے. نہ حضور نے اپنی زندگی میں منائی کبھی برتھ ڈے اپنی، نہ صحابہ نے منائی، نہ حضور نے حکم دیا کہ میری برتھ ڈے منانا، نہ صحابہ نے کیا. اصل تو حضور کا پیغام ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل مومن تقی عالی، ہر پرہیزگار مومن میرے اولاد ہے، میری آل ہے. تو اصل تو پرہیزگاری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے اور نیوز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ اس میں بینڈ باجے کے ساتھ برتھ ڈے مناتے ہیں. گمراہی ہے، گمراہی. اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو روزہ رکھ کے کرو، محبت کا اظہار کرنا ہے تو صدقات کر کے کرو، اور آپ کے احکام پہ چل کے کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کچھ خصوصیات ہیں. نمبر 1، اچھا، سارے نبیوں میں افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. آدم کی جو اولاد ہے ان میں سب سے افضل میں ہوں، میں سردار ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ فضلنی علی الانبیاء وفضل امتی علی الامم. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی سارے نبیوں پر اور میری امت کو فضیلت دی ساری امتوں کے اوپر. کیا بات ہے! سب سے آخر میں یہ امت آئی اور ساری امتوں سے افضل قرار دی گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار سب سے آخر میں ہوا. یاد رکھو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، بھئی اللہ کے نبی تو فرماتے کہ میں تو اس وقت سے میں تو نبی بنایا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے گاڑے کے اندر تھے. روایت ہے. اور دوسری حدیث، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار رہوں گا. دوسری حدیث، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، میں پہلے اگلے پچھلے جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں معزز ہوں اللہ کے نزدیک، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں کے سردار ہونے پر اجماع ہے، کسی نے اس کے بارے میں انکار نہیں کیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالیت المواعظ میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء بھیجے، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، یہ ایگریمنٹ کیا تھا سارے نبیوں سے کہ اگر وہ نبی زندہ ہو، اپنی زندگی میں ہو، اور آخری نبی آوے، لئن بعث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لئن بعث وہو حی، اگر اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیجے جائیں اور سارے نبیوں میں سے اگر کوئی نبی زندہ بھی ہو تو ان کی ذمہ داری ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، کہ وہ نبی حضور پر ایمان لائے گا اور حضور کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی سارے نبیوں کے نبی، ساری مخلوق کے نبی، جناتوں کے بھی نبی، بلکہ لکھا کہ فرشتوں کے بھی نبی۔ اس وجہ سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم زندہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور اپنی قوم سے بھی یہ عہد لیں گے۔ یہ حکم تھا نبی کو کہ اپنی قوم سے بھی یہ عہد لیں گے کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ احمد حضور ہیں، محمد بھی نام حضور کا اور احمد بھی نام حضور کا۔ اگر کوئی قادیانی اور احمدیہ یوں کہتا ہو کہ وہ احمد ہمارا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ کوئی نبی آج تک کہنا پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسی عیب والا نہیں ہوا۔ غلام احمد قادیانی جو تھا وہ کانا تھا۔ کسی نبی، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کو ایسی تکلیف ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کسی نبی کو ایسے عیب کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اور اس فرقے نے یہ کہا کہ یہ جو احمد آنے والے تھے وہ ہمارے تھے، وہ کہا بھائی تمہارے احمد آ گئے۔ محمد اور احمد تو ہمارے نبی کا نام ہے، دونوں نام ہیں حضور کے، محمد بھی اور احمد بھی۔ خیر، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ احمدیہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں بڑے، سارے نبیوں کے سردار، یہ عقیدہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ دوسرا عقیدہ، ہمیں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، یعنی سارے نبیوں کے بعد آخر میں آنے والے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک طالب علمانہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ کہہ دیں گے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا خود حضور نے بتلایا، لیکن وہ آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم پر چلیں گے۔ ہاں بھائی، نبی تو اپنی ایک شریعت لے کر آتا ہے اور وہ اپنا ایک الگ حکم جاری کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نبی ضرور، لیکن جب آپ بعد میں آئیں گے تو وہ نبی نہیں بنا کر آئیں گے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر چلیں گے۔ اسی لیے جب عصر کے ٹائم پر اتریں گے اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، امامت کا وقت آئے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کو آگے کیا جائے گا، صحیح روایت کے مطابق حضرت مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ
اگر ان کی شریعت نہیں چلے گی تو بعض روایات میں ہے کہ جو ٹیکس لیا جاتا تھا اسلام کے اندر وہ ٹیکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. تو کیسے ختم کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے یہ چلتا رہے گا اور ان کے آنے کے بعد یہ چیز ختم کی جائے گی. تو یہ بھی تو اللہ کے نبی کی شریعت ہی میں سے ہے. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے. یاد رکھو، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا وہ گیا اسلام سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضور کسی مرد کے باپ نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو قاسم ہے، طیب ہے یا طاہر ہے، ابراہیم ہے، یہ بچپن میں گزر گئے، وہ مرد نہیں ہوئے، اتنی عمر کو نہیں پہنچے تھے جن کو مرد کہا جائے. حضور عورتوں کے والد تو ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم، ان سب کے والد تھے، عورتیں تھیں. یہ عورتوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تو باپ ہوئے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آگے کیا فرمایا؟ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں پر مہر لگانے والے. نبوت اور رسالت حضور پہ ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی. روایت میں سنا تو ہوگی. دیکھیے خاتم النبیین کا لفظ ہے. اگر کوئی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا اور غلام محمد قادیانی کو جیسے کہ احمدیہ مانتے، وہ ایمان سے باہر ہے. اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہو رہا ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ سارا قرآن اللہ کا ہے، سارا کلام اللہ کا ہے. اس لیے ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اس کا عقیدہ فرض ہے. چنانچہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ خاتم النبیین لخاتم النبیین، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے نبیوں کا خاتم اور مہر تھا. کب؟ وآدم لمنجدل فی طینتہ، ابھی تو آدم علیہ السلام مٹی کے دارے میں تھے. اسے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ مت کہو کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، نبوت کا اعلان کیا گیا، حضور کی نبوت کا اظہار کیا گیا. ورنہ حضور تو فرمایا تھا کہ میں تو خاتم النبی اس وقت سے تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے دارے میں بن گئے. وہیں پر بعض علماء نے ایک بات لکھی اور بہت پتے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب وہ بنایا، پتلا تیار کروایا اور اپنی تجلی ڈالی آدم علیہ السلام کے اوپر، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. کہا وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کی تجلی کو سجدہ. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ماننا ہم لوگوں پر فرض ہے. نبی تو تھے، سارے نبیوں کے سردار بھی تھے، اور سارے نبیوں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں کے خاتم تھے. بالکل. ایک حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے. اس کو امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ میری مثال مثلی فی النبیین کمثل رجل بنا دارا، میری مثال لوگ نبیوں کے اندر ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، ایک مکان تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا، اس نے بہت خوبصورت انداز سے مکان بنایا اور اس کو مکمل کیا. وَتَرَكَ فِيهِ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اس آدمی نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، مکان پورا کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. حضور آگے فرماتے ہیں اینٹ نہیں رکھی. اب لوگ آتے ہیں گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو مکان مکمل ہو جاتا. وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ،
لو تم موتی وہادی لبینا فانا فی النبیین موت. حضور فرماتے کہ وہ آخری اینٹ میں اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ جو آخری اینٹ رکھ دی گئی باقی ہے وہ میں ہوں. اب حضور تشریف لے آ گئے, وہ اینٹ رکھ دی گئی, اب مکان مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی آ کر کے کہ میں نبی ہوں, یاد رکھو دنیا میں حضور نے فرمایا کہ ایسے 30 جھوٹے آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے, 30 میرے بعد ایسے آئیں گے. حضور کے زمانے میں بعضوں نے تو دعوے کر دیے کہ اسود عنسی, اسی لیے مسیلمہ کذاب, ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا اس طرح کا, پھر مسیلمہ کے ساتھ صلح کی, شادی کی دونوں نے. خیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو ختم کر دیا گیا. تو حضور نے پہلے سے فرمایا کہ میرے بعد ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے. جو احمدیہ جس کو نبی مانتے ہیں, غلام احمد قادیانی جو قادیان کا رہنے والا تھا, اس کو انگریزوں نے کھڑا کیا, ایک ڈھیر کی رقم پیسے دیے تھے, وہ ایک آنکھ سے کانا تھا. ہاں ظاہری بات ہے, جس کی ظاہری آنکھ ایسی ہو تو اندر کی کیسی ہوگی. خیر تو اس کے پاس جب گئے انگریز تو لوگوں نے کہا کہ تجھے دعویٰ کرنا پڑے گا نبوت. کہا یار خدائی کا دعویٰ کرنا میرے لیے آسان ہے, لیکن نبوت کا دعویٰ بہت مشکل ہے. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے, اس کو یہ پوچھنا بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی تیرے پاس نبوت کی نشانی کیا ہے, یہ بھی اجازت نہیں, کیونکہ امپاسبل, حضور کے بعد کسی نبی کا آنا امپاسبل, لہذا آپ کا سوال کرنا بھی غلط. کہا کہ بالکل جائز نہیں, تو اس کو آپ پوچھو کہ تیری نبوت کی نشانی کیا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی حضور کے بعد. تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ مکان جب پورا ہو گیا وہ آخری اینٹ میں تھا, اب اینٹ رکھنے کی جگہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ بھی فرض. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, کسی کوئی باقی نہیں رہ سکتا. کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ تو عرب کے نبی تھے, بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ وہ تو عرب کی طرف بھیجے گئے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرب کے جس خطے کو منتخب کیا ہے حضور کی پیدائش کے لیے, حضور کے بھیجنے کے لیے جو جگہ مقرر کی, وہ ایسی جگہ تھی کہ جو دنیا کے اندر بالکل بیچ میں تھی. کہاں؟ بالکل مڈل میں. ہاں بالکل مڈل میں. ایشیا سے بھی اس کا تعلق, یوروپ سے بھی تعلق, سب کے بیچ میں وہ جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا, پیدا کیا حضور کو. اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے. بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارے گواہ موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر کھلے لفظوں میں حضور کے بارے میں بتلایا, کہاں آئیں گے, کیسے ہوں گے, یہ ساری باتیں اگلی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اہل کتاب قرآن مجید میں, مدینہ منورہ میں کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے, ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تم سے لڑیں گے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے مدینہ منورہ. جب آ گئے وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آؤ, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آؤ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے. اس کا ان کو حسد ہو گیا اور انہوں نے پھر انکار کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت بہت سارے نجومیوں نے, جیوتش لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اب آخری نبی آ چکے ہیں. حضور کی نبوت سے پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے آسمانوں کے اوپر, وہاں سے باتیں چڑا کر لاتے تھے, اور تھوڑی کچھ چرا کر لاتے, بہت زیادہ اس میں مکس کر کے دنیا میں چلا دیتے. جب حضور کی نبوت ہو گئی اس سے آرڈر آ گیا, کوئی بھی شیطان اوپر نہیں جا سکتا, اگر جائے گا تو اس کو ستارہ مارا جائے گا, آگ اس کو لگے گی تو وہ واپس. آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان پریشان ہوگا کہ آخر دنیا میں کچھ ہوا ہے کیا, اس نے بھیج دیا تحقیق کے لیے کہ جاؤ تحقیق کرو, کیا تکلیف ہے. ان لوگوں نے قرآن سنا, قرآن سنتے وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. سورہ جن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری, جناتوں کے واقعات اس میں بیان کے اشارے کیے اللہ تعالیٰ, تو جناتوں کے بھی نبی ہیں حضور. تو یہ اللہ کے نبی کی ایک
گواہی ہے، گواہ موجود ہے دنیا کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے وقت کیا ہوا۔ اسی طرح سے بہت سارے کنیسوں کے اندر اور گرجاؤں کے اندر پتھروں پہ لکھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پیدا ہوں گے اور یہ ساری نشانیاں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئے، آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، روشن تھی، وہ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی، پریشان ہو گئے کہ اتنے 1000 سال سے آگ بجھی نہیں تھی، دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور کا پیدا ہونا۔ میں نے جیسے کہا کہ مقصد بعثت ہے، یاد رکھو۔ ہم لوگ مقاصد کو بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے بھیجا ہو اور وہ کام کرنے کے بجائے دنیا کی سیر کر کے آئے اور کہے ابا کیا مزہ آیا، کیا؟ ارے بھائی سب کچھ کیا، لیکن میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا کہ نہیں، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس انسانیت کو اللہ سے ملا دے، ان کو ایسی باتیں بتائے کہ وہ اللہ سے مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو پہلے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، ایسے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ سیرت سے پڑھو آپ لوگ، پتہ چلے گا، سیرت صحابہ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی پہلے کی زندگی کیا تھی اور انہوں نے بعد میں کیا کیا کمالات کر کے دکھائے۔ اللہ کے نبی کی صحبت سے انہوں نے جو فیض حاصل کیا تھا، کیا کیا کیا، یہ شواہد ہیں۔ اسی طرح سے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمینہ کا وہ کسرا اور کیسر کے جو ایوان تھے وہ دیکھ لی آپ نے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، شواہد ہیں موجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس وقت یہ سارے حالات تھے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذْ دَعَا وَنُجِّيَ فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحٌ وَمَا ضَرَبَ النَّارُ الْخَلِيلَ لِنُورِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءَ ذَبِيحٌ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ نوح علیہ، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور تھے نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگ گئی اس لیے کہ حضور ان کی بھی پشت میں تھے۔ منتقل ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ان کے نور، حضور کا نور ان میں بھی تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ذبح نہیں کیا گیا، نہیں ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فدیہ دے دیا، ان کے لیے بھیڑا بھیج دیا، کیونکہ حضرت اسماعیل میں بھی حضور کا نور موجود تھا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ حضور کے بارے میں بہت کچھ بولتے تو ہیں، عشق اور محبت کی ہزاروں باتیں کرتے، لیکن زندگی میں دکھتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی سنتیں موجود ہیں۔ غیروں نے کیا کیا کہہ دیا جو اسلام میں نہیں تھے، اس کے باوجود جارج برنارڈ شاہ ایک انگریز ہے، وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی اس ماڈرن زمانے کی باغ ڈور لے لے، لیڈرشپ لے لے اور اس کو اس دنیا کو سنبھالنے کا ارادہ کر لے تو وہ دنیا کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور دنیا میں امن و امان یعنی پیس اور ہیپینس اور خوشیاں اگر آ سکتی ہے تو محمد جیسا آدمی ہی لا سکتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے۔ اور دوسرا مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ
اس دنیا کی سرداری کے لیے، اس دنیا کے لیڈرشپ کے لیے اگر کوئی میری چوائس ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے یہ لکھتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ پڑھ کر یا سن کر تعجب ہوگا یا اعتراض ہوگا، مگر وہی ایک ہستی تاریخ میں ایسی ہے جو یقیناً مذہبی اور سیکولر اعتبار سے مکمل کامیاب ہے۔ اب دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ ان کے قرآن کی تعلیمات کے بارے میں بھی غیروں نے کیا کیا کہا، کیونکہ ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، انگریزی میں باتیں ہوتی ہیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلے، لیکن ہمارا حال کیا ہے حضور کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جو بھی اختیار کرے گا وہ چمکے گا۔ ہاں، اصل تو اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام مجھ سے اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے حضور سے، کہ حضور کا تھوک گرنے نہیں دیتے تھے زمین کے اوپر، حضور کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے زمین کے اوپر، اور اپنے بدن پہ مل لیتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے پیشاب کو بھی پی لیا، حضور کے خون کو بھی پی لیا۔ لیکن کوئی ایک سے بھی بتلا دے کہ کسی نے کیک کاٹا ہو، حضور کی پیدائش کے اوپر کسی نے کیک کاٹا ہو، یا کسی نے اس طرح کی دھوم مچائی ہو، ایک بھی مثال دے دے، ایک بھی نہیں۔ سچی محبت ایسی نہیں ہوتی، سچی محبت تو پیروی ہے۔ ہاں، سچی پیروی ہوگی حضور کی تو خدا کی قسم دل کا سکون ملے گا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے 2 دن کے بعد واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور ساری میڈیا کے اوپر شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی نبی کی محبت کے لیے گنگانے والے لوگ ہیں۔ ساری شرکیات، ساری کفریات، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حرمتی، بے پردگی اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے احکام کی دھجیاں بکھیرنا آج مسلمان اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے۔ اور اتنی بے حیائی کہ اس کو پھر رکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو یہ ہمارا دھرم ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسلام بہت سمپل مذہب ہے، اسلام بہت سادہ مذہب ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت پیروی کا نام ہے، محبت اتباع کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ صرف چلا لینا یا صرف بول دینا یا خاموں کا دکھا دینا، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آدمی حضور کے طور و طریق کو اپنائے، اپنے کھانے پینے کے طریقے، اپنی غمی اور خوشی کے طریقوں کو حضور کے سانچے میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا وہ ہمیں دیکھنا پڑتا۔ اللہ کے نبی کی شکل و شباہت کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لباس کو پسند فرمایا، یہ ساری چیزیں ہو تو پھر آدمی کہے کہ مجھے محبت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں نہ ہو اور پھر خاموخواہ کی لفاظی کرے آدمی، میرے بھائیوں ایسی محبت کی نہ اللہ کے نبی کو ضرور ہے نہ اللہ کو۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ روضہ رسول کے اوپر جا کے بغیر داڑھی کے کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ ارے ایسے رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور کے روضے کے اوپر آدمی بغیر داڑھی کے کھڑا اور رو رہا ہے، ارے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آدمی بغیر داڑھی کے حضور کے روضے پہ کھڑا ہے، جنہوں نے زندگی میں حکم دیا تھا کہ داڑھی رکھنا، وفرو، یہ حکم دیا تھا حضور نے، اور ہم اللہ کے نبی کے حکم کی دھجیاں بکھیر رہے اور بھی کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول ہے۔ ارے ایسا عشق تمہیں مبارک ہو۔ عاشق رسول وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے گا، جو اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ریالٹی پہ آؤ، بہت ہو گیا آج تک بولتے بولتے، ہمیں ریالٹی پہ آنا پڑے گا، اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ جب تک نہیں بدلیں گے میرے بھائیوں، قبر میں جاتے ہی ساری حقیقت کھلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا سچا عاشق بنائے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے اوپر خوب خوب چلنے والا بنائے۔ یہ دعا من جہاں آمین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔